میں نے کیا کہا تھا کہ متاثر کن والدین کی ذہنی طور پہ مضبوط والدین جو ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اقدار پہ سمجھوتا نہیں کرتے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خاندان کو سچا ہونا چاہیے تو وہ سچائی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کیئرنگ ہونا چاہیے تو اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن جو میں نے آپ کو مثال دی ہے یہ ریئل مثال ہے. یہ ریئل مثال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں کہ ہمارے بچے کیا ہونے چاہیے, سچے ہونے چاہیے. لیکن بچے یہ سمجھتے ہیں, بچے کیا پرسیو کرتے ہیں, بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اچھا نمبر لینا جو ہے, زیادہ نمبر لینے جو ہیں وہ کیا ہے والدین کے لیے صرف پراؤڈ کا سبب ہے. اس کی وجہ کیا ہے, میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, 2-3 ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو غلط میسج جو ہے وہ غلط پیغام چلا جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو اچھے نمبر نہیں لینے چاہیے اچھے نمبر, لیکن بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ صرف نمبر نہیں ہے, وہ کیا ہے کہ وہ ہماری پوری شخصیت کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ان کی شخصیت سنورے, یہی ہم چاہتے ہیں نا. اچھا اس میں مسٹیک کہاں پہ ہوتی ہے, غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے, میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. غلطی یہ ہوتی ہے کہ پچھلے دنوں ایک کیس میرے پاس آیا. ایک بچے نے کیا کیا کہ اس نے میٹرک کے امتحان کے اندر نقل لگائی اور وہ نقل لگاتے ہوئے پکڑا گیا, چیٹنگ کرتے ہوئے. میٹرک کے امتحان کے اندر 9th کے ایگزام تھے, چیٹنگ کرتے ہوئے اس کو ایگزامینر نے, امتحان لینے والے نے جو وہاں پہ نگرانی کر رہا تھا اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس پہ جو ہے وہ کیس بنا دیا. اب جو والدین ہیں وہ بڑے سمجھدار والدین ہیں, اچھے والدین ہیں, وہ اس پہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان کے بچے نے امتحان کے اندر نقل کیوں لگائی ہے. ہاں وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بچے کو کبھی اس کی تربیت نہیں دی کہ وہ جھوٹ بولے, چیٹنگ کرے, بے ایمانی کرے. تو ہم نے اس کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بیٹا کیا بننا ہے, میں سچ بولنا ہے, ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن اس بچے نے ایگزام کے اندر جو ہے وہ نقل کیوں لگائی ہے؟ فیملی بھی بڑی اچھی ہے, ویل آف فیملی ہے, اچھا بزنس ہے, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ بچے کے لیے ہر صورت میں امتحان میں نمبر لینے کے لیے چیٹنگ کرنا ضروری ہے. تو کیا ہوا کہ میں نے بچے سے پوچھا, بیٹا آپ نے ایگزام میں چیٹنگ کیوں کی ہے؟ تو والدین کے سامنے تھوڑا وہ بتاتے ہوئے شرمانے لگا. تو میں نے کہا کہ آپ والدین سے ذرا آپ آگے پیچھے جائیں. تو والدین نے تھوڑا سا اس کو میرے پاس اکیلا چھوڑا. تو تھوڑی دیر میں بچے نے بتایا کہ سر اصل میں نا میرے والدین ہر وقت مجھے کہتے رہتے تھے کہ بیٹا ہر صورت میں کیا آنا چاہیے, فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے. فرسٹ پوزیشن آئے گی تو ہمارا جو ہے وہ سر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, بلند ہو جائے گا رشتے داروں میں کہ ہمارے بیٹے نے کیا کیا ہے, 9th-10th کے ایگزام میں ٹاپ کیا ہے. تو جب میں امتحان کرنے بیٹھا ہوں میری تیاری اچھی تھی, میری تیاری بھی اچھی تھی, لیکن مجھے یہ جو ہے نا کویسچن ایک آدھ چھوٹے چھوٹے بھول رہے تھے. تو میں نے اس دباؤ میں کہ اگر یہ غلطی کر دی یا میں نے یہ سوال چھوڑ دیے تو امتحان میں ٹاپ نہیں کر سکوں گا. تو میں نے اس دباؤ کی وجہ سے جو والدین مسلسل مجھے کہتے رہتے تھے کہ ہر صورت میں کیا آنی چاہیے, پہلی پوزیشن, ہر صورت میں کیا آنی چاہیے, پہلی پوزیشن. تو اس دباؤ کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت میں کیا کروں گا, پوزیشن لوں گا, چاہے مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے, نقل ہی کیوں نہ لگانی پڑے. تو کہنے لگا کہ سر اس پریشر کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیا کروں گا, نقل لگاؤں گا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین جو ہیں وہ چاہتے تو یہ ہے کہ ان کا بچہ کیا بنے, سچا بنے, لیکن عملی طور پہ انہوں نے سچا بننے کو زیادہ اہمیت دی یا نمبروں کو زیادہ اہمیت دی. تو یہ وہ غلطی ہے جو عموماً ہم والدین کرتے ہیں کہ نہ جانے یا انجانے میں ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو ہماری ویلیو سے کیا ہوتی ہے, متصادم ہوتی ہے. ہماری ویلیو کیا ہوتی ہے, ہم بچوں کو سچا بنائیں گے, ادب و احترام والا بنائیں گے, لیکن جانے یا نہ جانے میں ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط میسج لے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی جو پرائرٹی ہے, ترجیح ہے, وہ ایمانداری نہیں ہے,
ہمارے والدین کی ترجیح ہمیں سچا بنانا نہیں ہے، ہمارے والدین کی ترجیح ہماری شخصیت سنوارنا نہیں ہے، ہمارے والدین کی ترجیح کیا ہے کہ ہم اچھے نمبر لیں، ان کا سر جو ہے وہ ہمارے نمبروں کی وجہ سے برادری میں کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ تو یہ وہ غلطی ہوتی ہے جو ذہنی طور پہ کمزور والدین کرتے ہیں۔ ذہنی طور پہ مضبوط والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اقدار کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے، وہ بچے کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، نمبر لینا بڑی اچھی بات ہے اور تمہارے نمبر آئیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن نمبر لینے کے لیے کوئی غلط حربہ استعمال نہیں کرنا، نمبر لانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر اخلاقی ہو، جو ہماری اقدار سے کیا ہو، متصادم ہو۔ تو یہ پہلی غلطی ہوتی ہے والدین کی کہ وہ نہ جانے یا انجانے میں کیا کرتے ہیں، غلط میسج بچوں کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم بہت متاثر کن بنیں اور ہمارے بچے کی ویلیوز وہی ہوں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے بچے ویسے ہی ہوں جو ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلی بات یہ سیکھنی ہوگی کہ ہم کبھی بھی اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے سیکھیں کہ ہمارے بچے انہی ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، کیسے سیکھیں؟ اس کے 3-4 سٹیپس ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے گا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کم از کم ہماری بطور خاندان جو ویلیوز ہیں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ویلیوز ہے، یہ ہماری اخلاقی اقدار ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ستم ظریفی کیا ہے، بدقسمتی اس کو سمجھ لیں آپ کہ ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، شادی میں کیا پہننا ہے، جانا کدھر ہے، ڈرامہ کون سا ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، ہمارے گھر میں ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، لیکن یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نا ہم یہ ڈسکس نہیں کرتے بیٹا ہم آپ میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹا ہم آپ میں خوبیاں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو یہ واضح نہیں کرتے، بچوں پہ ہم بچوں کے اوپر بچوں کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ یہ ہماری اقدار ہے، بیٹا ہم آپ کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کا ہر موضوع جو ہے وہ ہم اپنی کھانے کی ٹیبل پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، ہم سائیں کو غیبت بھی کرتے ہیں، ہم سب کو لتاڑتے ہیں، ہم سب کو برا بلا بھی کہتے ہیں، ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، لیکن ڈسکس کیا نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان کی ویلیوز کیا ہے، یہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ویلیو بیس ان کی تربیت ہو اور وہ ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم بچوں پہ ویلیوز کو واضح کریں۔ کھانے کی ٹیبل پہ بستر میں بیٹھتے ہوئے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہم گپے لگاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے، تو کبھی ہم بچوں کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں کہ بیٹا ہم آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے کردار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بچوں کے اوپر واضح کریں، یہ پہلا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاقی اقدار جو ہیں ویلیوز سکھائیں گے کیسے، ٹھیک ہے؟ اور سکھانے کا جو موقع آئے اس کے اوپر ضرور بچوں کو سکھائیں۔ سکھانے کے بڑے موقع ہوتے ہیں، آپ نے لوگوں کو غلطی کرتے دیکھا، آپ بچوں کو سکھائیں، آپ نے خود مسٹیک کی تو آپ بچوں کو سکھائیں کہ دیکھیں یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو ضرور اپنے بچوں کو ہم کیا کریں، ویلیوز جو ہیں ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں اگر ہم بچوں کو سکھائیں اور بچے ہمارے ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوں تو یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے گھروں کے اندر، خاندان کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو میں نے بتایا وہ کیا ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اپنی اخلاقی اقدار کو کیا کریں، واضح کریں کہ یہ اخلاقی اقدار ہے، اس پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور والدین ہوتے ہوئے اس بات کو واچ کریں کہ فیملی کا ہر ممبر اقدار کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور جب آپ کے بچے اچھی اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کریں تو ان کو پھر کیا کریں، جیسے ہمارے پارٹیسپینٹ نے بتایا، جب سچائی کا مظاہرہ کریں تو ہم اس کو اہمیت دیں کہ اس نے کیا کیا ہے، سچائی کا مظاہرہ کیا، اس کو اسی طرح اپریشیٹ کریں جیسے ہم رزلٹ لینے والے بچے کو، اچھے نمبر لینے والے بچے کو، رزلٹ دکھانے والے بچے کو کیا کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو بھی کیا کریں، اتنا ہی ہم اپریشیٹ کریں۔ تو پھر جو ہے انشاءاللہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو ویلیوز کے ساتھ بڑے